اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں جمعۃ المبارک کا بڑا خاص عمل یعنی کہ 9، 10 اور 11 3 دنوں کا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کر لیں۔ یقین کریں یہ عمل میں نے بہت سارے لوگوں کو دیا تھا، تو ایک بھائی بتا رہے ہیں کہ ہماری پنشن نہیں چل رہی تھی، بڑا مسئلہ ہو رہا تھا، چپلیں گھس گئی تھی ہماری، دفتر چکر لگا لگا کے وہ کوئی کبھی کتنے پیسے مانگے کبھی کتنے پیسے مانگے، پیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں، پینشن آئے گی تو پیسے آئیں گے، گھر کے اخراجات نکالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، اور جہاں بھی دفتر میں جاؤں پوچھنے کے لیے تو وہ پتہ نہیں کون سا پرچہ منگایا، کبھی کون سا شناختی کارڈ منگایا، کبھی کون سے بچوں کا بے فارم منگایا، اس طریقے سے میری پنشن اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے ذکر کرا، میں نے کہا کہ آپ فکر ہی نہ کریں، فجر کی نماز آپ پڑھ لیں 5 دن تک کے، آپ نے 5 دن فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کی فجر کی نماز کے بعد جو آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ جو تسبیح فاطمہ پڑھا جاتا ہے نا، جو 33 بار آپ لوگ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ جو تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے یہ، اس کے بعد آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، بس 5 دن کنٹینیو، کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ہلکا سا بھی ناغہ نہ ہو، اگر ناغہ ہوا تو دوبارہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ یقین کریں جو مانگو گے ملے گا، 5 دنوں کے اندر اندر معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ بتا رہے ہیں بس 3 دن کے اندر ہی میرا معاملہ حل ہو گیا، اس لیے میں نے شروعات میں ذکر کرا تھا کہ 3 دن کا ہی عمل ہے، لیکن 5 دن کم سے کم تعداد ہوتی ہے کہ 5 دن تک آپ لوگ کریں، اللہ پاک اس سے پہلے ہی آسانی فرما دیتا ہے، لیکن توکل کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں انہوں نے توکل کے ساتھ کرا تھا۔ ایک مجھے واقعہ غالباً یاد آتا ہے، اگر اس واقعے کو میں آپ کے سماعت گوش گزار کروں تو آپ کو اس سے بڑی تقویت ملے گی کہ ایک بادشاہ تھا اورنگزیب عالمگیر، بڑا یعنی کہ بڑا جلیل و قدر وہ بادشاہ کہلاتے تھے اپنے وقت کے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ داتا دربار کے باہر کھڑا ہوا ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ داتا مجھے آنکھیں دے دے، داتا مجھے آنکھیں دے دے۔ تو وہ گزرے کہہ رہے کیا ہوا، کہہ رہے آنکھیں مانگتا ہوں ملتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کب سے مانگ رہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ کافی سال ہو گئے مجھے ان کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا بس ابھی میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے، اور میں نماز پڑھ کے واپس آتا ہوں، تیری آنکھیں نہیں آئیں گے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ بس وہ یہ بولتا ہے اور پھر اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ تو بس پھر زاروں قطار رونا شروع کہ میرے مالک، پہلے تو آنکھوں کا ہی مسئلہ تھا، اب تو پورا سر ہی جا رہا ہے، اب تو آنکھیں عطا کر دے میرے رب۔ بڑا اس نے رو رو کے آوازاری اسٹارٹ کر دی۔ اورنگزیب عالمگیر واپس آئے اور پوچھا کہ ہاں بھائی کیا حال ہے، تلوار انہوں نے نکالی اپنی؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے سب دکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا سب دکھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کا امتحان لیا کہ بتا وہ کیا لکھا ہوا ہے بتا۔ تو اس نے پڑھ کے بتایا۔ تو اورنگزیب نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تو اس سے پہلے تک صرف ایک، اب میں اپنے الفاظوں میں بتاؤں نا، وہ الفاظ صحیح نہیں ہے جو لکھے ہوئے، جو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تو صرف ایکسرسائز کر رہا تھا، یعنی کہ تو مانگ اس طریقے سے رہا تھا جسے ڈانس کر رہا ہے، لیکن مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ تو نے ابھی مانگا تو اللہ نے عطا بھی کر دی، کیونکہ تو نے پورا اپنے جو جان کو اکٹھا کرا، توکل وہ اکٹھا کرا، اور اللہ پاک کو پوری طاقت کے ساتھ تو نے پکارا، اپنے دل و جان کی تو نے طاقت کو اکٹھا کر کے پکارا میرے رب مجھے آنکھیں عطا کر دے ورنہ اورنگزیب گردن کاٹ دے گا۔ تو اللہ پاک نے آنکھیں عطا کری، تو لہٰذا توکل اس کا نام ہے۔ جو بھی تو توکل کے ساتھ مانگتا تو تجھے 1 سال تک یہ دروازے میں کھڑا نہیں رہنا پڑتا۔ بات وہی جو تعداد ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں، اس کی اسی وجہ سے بتاتے ہیں کہ 313 بار پڑھیں گے، 1 بار قبول ہو گیا تو آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ توکل کو رکھ کے آپ 1 بار پڑھ لیں آپ کا قبول ہو جائے گا۔ تو میری ماں میری بہنوں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا، اور ابھی یہ ایام بڑے خاص آ رہے ہیں، یہ جمعۃ المبارک کے یہ ایام ہیں، یہ بڑے خاص آ رہے ہیں۔ جمعے کا عمل تو میں اس کو نہیں کہوں گا، لیکن بات یہ کہ جمعے کا دن آ رہا ہے، جمعے کے دن میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں اس کا عمل کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن آپ اگر اس کو اسٹارٹ کریں گے تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سورۃ جو اخلاص ہے، یقین کریں یہ آپ خود جانتے ہیں کہ سورت کے کتنے مرتبات ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الاخلاص ہے، کیونکہ میرے بھائیوں 1 بار پڑھو گے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ تو لہٰذا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس ٹرک کو آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ ایک میرا بھائی تھا اور اس کو وہ بڑا پریشان رہتا تھا یار، بڑے پیسوں کا مسئلہ، بڑا قرضوں کا مسئلہ رہتا تھا اس کو میں نے یہ عمل بتایا تو اس کا پرائز بونڈ لگ گیا تھا، اس کا پرائز بونڈ لگا، بڑا خوش ہوا وہ، یار پرائز بونڈ لگ گیا میرا۔ میں نے کہا بس پھر اللہ پاک نہیں لگایا، میں نے تو کچھ نہیں بتایا، میں نے تو بس میں وسیلہ ہوں، جو میرے اللہ پاک نے جو بتایا اپنے نیک بندوں کو، نیک بندوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، ہم نے وہی پڑھ کے آپ کو بتا دیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا ہی کمال ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ لازمی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ لازمی کرنا۔ وہ مجھے پیسے دے رہا تھا، میں نے کہا مجھے پیسوں کی کیا ضرورت ہے یار، پیسے نہیں چاہیے، دعا دینا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ خرچہ تم ان پہ کرو جو مستحق ہیں،
अगर मुस्तहिक, सबसे पहले तुम अपनी वालिदा का बड़ा ख्याल रखो, अपनी वालिदा के लिए एक अच्छा जोड़ा लेके जाओ ताकि उनके दिल से दुआ निकले। वो पूरे जब तक के पूरी गली वालों को बता नहीं देंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा मेरे बच्चे मेरे लिए जोड़ा लेकर आया। तो लिहाजा ऐसी जगह खर्च करो जहाँ पे दुआएं आपको ज्यादा मिले। जरूरी नहीं है कि आप बस अगर 1000 रुपए दे रहे हैं तो वापस आपको 1000 रुपए ही मिले। आप 1000 की आप सोचे दुआएं अगर आपको मिल गई तो वो 1000 से ज्यादा अफजल है। तो लिहाजा बात दूर निकल ली। अमल में आपको बताता हूँ, फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज पढ़ ली आप लोगों ने, तस्बीह फातिमा पढ़ ली, उससे पहले मैं आपसे कहूंगा अगर आप लोगों को इसकी खास इजाजत चाहिए, आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के अंदर अपना नाम लाजमी लिख देना है, आपको इजाजत मिल जाएगी। अब लिहाजा आपने करना क्या है, अव्वल आखिर आप लोग 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, और उसके बाद आप लोगों ने एक ये वाली दुआ पढ़नी है और फिर सूरतुल इखलास पढ़नी है। दुआ क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक बार पढ़ना है, एक बार कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद दोबारा ये एक बार हुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 2 बार हुआ। इस तरीके से आप लोगों ने 313 की तादाद को पूरा करना है। बिल्कुल भी नागा नहीं करना, नागा आपने बिल्कुल भी नहीं करना इस अमल के अंदर। देखें ये शर्त है इस अमल की, ये यकीन करें ट्रिक है ना, टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी मुजर्रब टेक्निक है। यकीन करें ये तलवार से भी, मैं कहता हूँ तलवार तो कुछ भी नहीं काटती, जो ये आपकी मुश्किलात को काटेगा। 300 रहमत के दरवाजे खुलते हैं मेरे भाइयों, 300 रहमत के दरवाजे, जिसके नाम मैंने आपको बताया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाइयों, इतने नाम तो मुझे पता भी नहीं है रहमत के दरवाजों के, और अव्वल तो पता नहीं किताबों में लिखे हुए भी होंगे नहीं लिखे हुए होंगे, लेकिन 300 दरवाजों का हुक्म है कि 300 दरवाजे रहमत के मेरा रब खोल देता है आपके लिए, जिसके अंदर से पहला दरवाजा तो आपके रिस्क का हो गया, दूसरा दुख का हो गया, तीसरा तंगदस्ती का हो गया, चौथा इज्जत का हो गया, औलाद का हो गया, और इसके अलावा बेशुमार की अल्लाह पाक की रहमतें हैं, उन सब के दरवाजे आपकी मग़फ़िरत हो जाती है, आपकी जो गुनाह है वो माफ कर दिए जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी अल्लाह पाक की रहमतें हैं, उनके दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाते हैं। और मेरे भाइयों आपके जो गुनाह है वो नेकियों से तब्दील कर दिए जाते हैं मेरे भाइयों। और जो जमीन पे जितने भी चलने वाले मुसलमान हैं या फिर कोई और से हैं मजहब के मानने वाले, वो उनके दिलों में आपकी इज्जत बैठ जाती है, बच्चों के दिलों में इज्जत बैठ जाती है। आपके अगर बच्चे नाफरमाने तो उनके दिल में फरमाबरदारी आ जाती है, वो खुद आपका अदब करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बड़े बहुत सारे, यानी कि यकीन करें परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे क्या हो गया इनको, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, बोर हो जाएंगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका ज़ौक़ का भी मुझे ख्याल है, इस वजह से मैं आपको सारी बात नहीं बता रहा, तो लिहाजा जितना आपको बताया वो भी काफ़ी है आप लोगों के लिए। और उसके अलावा मेरा रब आपको बेशुमार अता करने वाला, लेकिन दुआ आपने हर वजीफे के बाद मांगनी है, दुआ आपने लाजमी और वजीफे के बाद मांगनी है, अच्छी तरीके से मांगनी है। कोशिश करें कि आप लोग इस अमल को 5 दिन तक लाजमी कंटिन्यू करते जाए, छोड़ना नहीं है। जो आपका जायज़ मकसद है उसमें लाजमी आपको कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।